إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز و محترم علماء دین، سامنے موجود بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، محترم حضرات، بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر میری گفتگو ہوگی یا میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے آج بات کروں گا وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ یہ موضوع ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی اہم ہے، اور آج کی تاریخ میں اس موضوع کی اہمیت ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ ایمانداری کے ساتھ مجھے ایک بات بتائیے، وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے سماج کے اندر
یا مسلم سماج یا مسلم معاشرہ یا سوسائٹی کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ شیرشاہی۔ بتائیے تو کون سا گناہ ہے جو آپ کے گاؤں کے اندر آج موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی برائی ہے جو آج مسلم سماج و مسلم معاشرہ کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ میرے بھائیوں، حقیقت اور سچ تو یہ ہے کہ آج ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا گناہ آج ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ سال میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ جلسہ کراتے ہیں، جلسے کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے تو ہم وہاں بھی خطبہ کی شکل میں ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج ہمارے سماج سے یہ گناہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنی کوششیں، یعنی کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمارے گاؤں، ہمارا سماج اور ہماری بستی سے یہ برائیاں ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہمارے سامنے اور آپ کے لیے سامنے بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارا سماج، منع کیجئے ان لوگوں کو، بہت پریشان کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر سے برائیاں تبھی ختم ہوں گی انشاءاللہ، غلط چیزیں تبھی دور ہوں گی جب سماج کا نوجوان طبقہ نمایاں اور اہم کردار ادا کرے گا۔ جب سماج کا نوجوان سدھرے گا تو انشاءاللہ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، اپنے ذہن کے کسی کونے پر بیٹھا لیں کہ اگر سماج میں رہنے والا نوجوان طبقہ سدھرے گا تو سماج سدھرے گا، اگر نوجوان طبقہ نہیں سدھرے گا تو ہمارا سماج بھی نہیں سدھرے گا، کیونکہ سماج کا کیپٹل، سماج کی جان، سماج کا سرمایہ، سماج کا رہنما، سماج کا سب کچھ میرے بھائیوں یہ نوجوان طبقہ ہے، یہ نوجوان طبقہ ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر صرف سماج کا نوجوان بگڑے تو سماج نہیں بگڑے گا، اگر کسی قوم کا نوجوان بگڑے تو وہ قوم بھی بگڑ جائے گی میرے بھائیوں۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کے حالات، اسی لیے آج میں چند پیغامات اور چند میسیجز میں نوجوانوں کے نام لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ سماج کے اندر یہ کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے سماج سے اور ہمارے معاشرہ سے برائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے آج میرا پہلا پیغام اور پہلا میسیج یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سبوں کے نام یہ دے کر جاتا ہوں کہ سب سے پہلے آج جو آپ کے پاس جوانی ہے، اس جوانی کی امپورٹنس کو سمجھیں، اس جوانی کی ویلیو سمجھیں، اس جوانی کی اہمیت کو سمجھیں کہ آج جو آپ اس مرحلے پر ہیں، آج جو آپ نوجوان ہیں، آج جو آپ ینگ ہیں، تو اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا ویلیو ہے اسلام کی نظر میں، پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ کیوں یہ پیغام اس لیے میں پہلے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوان جو طبقہ ہے، ان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ جوانی ہے، انجوائے کروں گا، جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، کیونکہ ان کی یہ سوچ ہے، ان کی یہ مینٹلٹی بن چکی ہے کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب تو انجوائے نہیں کر پاؤں گا، تب تو موج و مستی نہیں کر پاؤں گا، تو بھلا ابھی جوان ہوں، بس بوڑھا ہونے سے پہلے ابھی کیا کرتا، انجوائے کر لیتا، ابھی مستی کر لیتا، بعد میں جا کر اللہ کی عبادت کر لوں گا، جو ہوگا سو کر لوں گا۔ اسی لیے یہ پیغام آپ کے لیے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جوانی کی امپورٹنس اور جوانی کی ویلیو کیا ہے۔ آئیے اس حدیث سے بات شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کل قیامت کی روز، آج جو ہم دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے،
اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں ہم اور آپ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ حدیث سننے سے پہلے ذرا غور کرو، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی سورج کی گرمی کو اور اس کی تپش کو ہم اور آپ جھیل نہیں پاتے ہیں، ہم اور آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد کیجئے گرمی کے دنوں میں اگر رات کے 12 بجے اگر لائٹ چلی جاتی ہے، اگر رات کے 12 بجے اگر کرنٹ چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، حالانکہ شام ہوتے ہوتے سورج ڈوب جاتا ہے، شام ہوتے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کو سورج نہیں اگتا یا رات کو سورج نہیں رہتا، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے لائٹ چلی جانے کی وجہ سے نیند حرام ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے سونا حرام ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں رات کے 12 بجے بھی سورج کی گرمی برقرار اور اس کی تپش برقرار رہتی ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، صرف سنیے مت، غور کریں، کل قیامت کے دن یہی سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر نہ ہوگا، کروڑوں میل کی مسافت پر نہ ہوگا، بلکہ وہ ایک حدیث کے مطابق وہ 1 میل یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، یا یوں کہہ لوں سورج بڑا ہی نکٹ آ جائے گا، سر کے بالکل قریب آ جائے گا، تب گرمی کا کیا حال ہوگا، سورج کی تپش کا کیا حال ہوگا۔ وہ میرے بھائیوں لوگوں کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا، یعنی لوگ سورج کے گرمی کی وجہ سے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس وقت کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ان لوگوں 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا لے گا، سورج کی تپش سے بچا لے گا، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر، سورج کی تپش سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنے پرکار کے لوگوں کو؟ 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے اور سورج کی تپش سے بچا لیا جائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ نبی بیان فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا تھا۔ وہ سرساہی کے نوجوانوں یا پھر مولوی تنویر کی آواز جن نوجوانوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہو، سنو، آج تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم اپنی جوانی کو موبائل کے پیچھے برباد کر دو گے، تم اپنی جوانی کو انجوائے کرتے ہوئے، مستی کرتے ہوئے گزار دو گے، اور جب تم بوڑھا ہوگے تب جا کر تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ سنو، نبی بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نوجوان سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، عرش کے سائے تلے اس کو جگہ مل جائے گی۔ کون نوجوان؟ جس نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، جس نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ غور کیجئے حدیث پر، کون نوجوان؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کیا، مس یوز نہ کیا، بلکہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، نیکی کے کاموں میں لگایا، نیک چیزوں میں لگایا، خدمت خلق میں لگایا، اللہ کی عبادت میں لگایا۔ میرے بھائیوں وہ نوجوان خوش نصیب ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا۔ حدیث تو رکھ دیا آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی اس حدیث کو سنے ہوں گے، میں بھی بیان کیا ہوں گا بہت ساری جگہوں پر اس حدیث کو، لیکن ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے، حدیث سننے کے بعد کیا آپ کو ایسا لگتا کہ آپ ان نوجوانوں میں شامل ہوں گے؟ آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچایا جائے گا؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، حدیث کو سامنے رکھیے، اپنے دل پہ جھانک کر دیکھیے،
गिरबान में झांके देखें, अपनी जिंदगी पर नजर डाले, देखें कि आज आपकी जवानी कहाँ गुजर रही है। मेरे भाइयों, दिल के ऊपर हाथ रखो। मेरी माओ और बहनों, आप भी अपने दिल के ऊपर हाथ रखो। क्या आपके दिल के अंदर से ये आवाज आ रही है कि हाँ हाँ हाँ, आज मेरी जवानी तो नेक कामों में गुजर रही है, आज मेरी जवानी तो नेक कामों में गुजर रही है, अल्लाह की इबादत में गुजर रही है। अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन आप भी सूरज की गर्मी से बचा लिए जाएंगे। लेकिन दिल के ऊपर हाथ रखने के बाद अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आ रही है कि मौलवी तनवीर, हमारी जवानी तो नेक कामों में नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी तो मोबाइल में रील्स देख देख कर गुजर रही है, हमारी जवानी तो पबजी गेम खेल खेल कर गुजर रही है, हमारी जवानी तो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से एक दूसरे के साथ चैटिंग करने में गुजर रही है, हमारी जवानी तो गुनाहों के कामों में गुजर रही है। मौलाना तनवीर साहब, हमारी जवानी तो बीच चौराहे पर बैठकर दूसरों की बहन बेटी को देख देख कर गुजर रही है। तो मेरे भाइयों, आप बड़े बदनसीब हैं, आप बड़े बदनसीब हैं कि आप अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और याद रखें, अगर इसी तरह आप अपनी जवानी का इस्तेमाल करेंगे तो कल क़यामत के दिन आप सूरज की गर्मी से नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए क्या करें, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बताऊं जवानी की क्या वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। और लोगों सुनो, 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लिया करो। यानी अगर मैं सीधा सीधा और आसान तरीके से बोलूँ तो नबी ये बयान फरमाते हैं, लोगों इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीज़ों के आने से पहले 5 चीज़ों का सही इस्तेमाल कर लिया करो। 5 चीज़ों का सही इस्तेमाल कर लिया करो, यानी 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो। उनमें से एक चीज़ क्या है? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, यानी बुढ़ापा के आने से पहले तुम अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो, तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। यानी बूढ़ा होने से पहले तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। अब कैसे करेंगे? यानी मेरे भाइयों, बुढ़ापा के आने से पहले अपनी जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करके, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करके आप अपने नामा यामाल के अंदर आप नेकियों को जमा कर लीजिए। इसलिए कि जब आप बूढ़ा हो जाएंगे तब मेरे भाइयों आप उतना नेकी का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी आपको जवानी दी है, इस जवानी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां आप अपने नामा यामाल में जमा कर लें। लेकिन आज हमारा नौजवान क्या सोचता, नहीं मौलाना साहब अभी तो हमारे पास जवानी है, अभी जवानी में मस्ती कर लेने दीजिए, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, जब हमारी दाढ़ी पक जाएंगी, जब बाल पक जाएंगे, तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। और नौजवानों, ऐसी सोच रखने वालों, मैं आपके लिए भी ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। चलो 1 मिनट के लिए ही सही मैंने मान लिया 1 मिनट ही सही मैंने आपको सपोर्ट कर दिया कि अभी आपके पास जवानी है, अभी आप अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, बल्कि आप दुनिया में मज़ा उठाएंगे। लेकिन जब आप बूढ़ा हो जाएंगे तब जाकर आप अल्लाह की इबादत करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप बुढ़ापा तक जिंदा रहेंगे। चलो मैंने मान भी लिया कि आप बुढ़ापा तक जिंदा रहेंगे, मैंने मान भी लिया, लेकिन मेरे भाइयों मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, क्या आप जितना नेकी का काम आप जवानी में कर सकते हैं, क्या उतना नेकी का काम आप बुढ़ापे में कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते। जाकर पूछो हमारे समाज के अंदर आज कितने से बुजुर्ग लोग हैं
جا کر پوچھو تو صحیح ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے بوڑھے لوگ موجود ہیں جن کے آج 80 یعنی جو آج 80 سال 85 سال 90 سال کے ہو چکے ہیں، 60 سال 70 سال کے ہو چکے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے، موت قریب ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لوں، لیکن میرے بھائیوں ان کی طبیعت اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسی بوڑھی عورتیں ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں دل تو کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھ لوں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نماز تراویح ادا کر لوں، لیکن میرے بھائیوں اس کی باڈی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ کتنے ایسے بوڑھے لوگ ہیں جن کا دل تو کرتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر میں زیادہ سے زیادہ میں نماز پڑھ لوں، لیکن میرے بھائیوں 1-2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ان کا پیر جواب دے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ان کا دل تو چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، لیکن اس کے جسم کے اندر عبادت کرنے کے لیے طاقت باقی نہیں رہتی ہے، زیادہ طاقت باقی نہیں رہتی ہے۔ ان کا دل یہ بھی کرتا ہے کہ میں سماج کے لیے کام کروں، میں خدمت خلق کو زیادہ سے زیادہ انجام دوں، لیکن وہی مسئلہ وہ کمزور ہو جایا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس لیے آپ جوانی کا سے استعمال کریں اور جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر لیں۔ جوانی کا جوانی کو یوں ہی برباد نہ کریں، جوانی کو آپ یوں ہی مس یوز نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات تو بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ او میرے بھائیو اللہ یہی تو بیان فرماتا ہے کہ جب انسان جوانی کے مرحلے پر ہوتا ہے میں اس کو طاقت سے نوازتا ہوں، اور پھر جب وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز کو کروس کر جاتا ہے، پھر سے میں اسے کمزور بنا دیتا ہوں، یعنی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دوسری حدیث ہے جوانی کے اہمیت اور جوانی کی امپورٹنس کے تعلق سے کہ جوانی کا صحیح استعمال کریں۔ میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ۔ چلیے ایک حدیث رکھوں گا، پھر انشاءاللہ دوسرا پیغام آپ کے سامنے رکھ دوں گا جلدی میں، کیونکہ آج 12 بجے تک ہی آپ لوگوں کے سامنے رہنا نا شر، کیونکہ کل بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مجھے آنا ہے، اور انشاءاللہ کل تو پھر جتنی دیر تک آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اتنی دیر تک میں آپ لوگوں کے سامنے موجود رہوں گا انشاءاللہ۔ آئیے اور ایک بڑی زبردست حدیث پڑھ کے، اس میں سب کو ہی سننا، بڑی زبردست حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اتنی زبردست حدیث ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر صرف اس حدیث کو سمجھ جائے نا تو اللہ وہ دنیا میں سدھر جائے۔ بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی پیاری حدیث، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میری ماں و بہنوں آپ بھی اس حدیث کو سننا، ایسا مت سوچنا کہ مولوی تنویر جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، وہ تو ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہیں سب کے لیے حدیث میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن من عند ربہ حتی یسأل عن 5، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اور لوگوں سنو، مولوی تنویر سے بھی کل قیامت کے دن 5 سوال پوچھا جائے گا۔ میرے نزدیک جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ سے بھی کل قیامت کے دن 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ میرے بھائیوں کسی کو چھوڑا نہ جائے گا، کسی کو آزاد نہ رکھا جائے گا۔ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ میری مائیں بہنیں آپ سے بھی یہ 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ اور اس حدیث پر غور کریں، اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں جب تلک انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیتا تب تلک وہ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں سکتا، یا میں یوں کہہ لوں کہ انسان حرکت نہیں کر سکتا، انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو جا نہیں سکتا۔ تو کیا مسئلہ نکلا؟ کیا بات سمجھے اس حدیث سے؟ بات یہ ثابت ہوئی
بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کل قیامت کے دن جب ہم سے سوال کیا جائے گا نا تو ہر حال میں ان سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. کوئی دوسرا آپشن آپ کے سامنے ہوگا ہی نہیں, دینا ہی پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے, میرا گھر کہاں ہے؟ کٹیہار ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں کیونکہ گزشتہ سال بھی میں آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا. سوری معاف کرنا, گزشتہ سال نہیں, 2-3 سال پہلے. تب میں جوان تھا, ابھی تو بوڑھا ہونے لگا ہوں. جب جوان تھا میں تو میں کٹیہار سے آیا ہوں. یہاں میرے جان پہچان کوئی نہیں ہے. کلیہ چوک میں میرا کوئی پاور وار کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے آیا تقریر کر رہا ہوں. آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, تمیر صاحب اس سوال کا جواب آپ مجھے دیجئے. میں نے کہا کہ نہیں دوں گا. آپ نے کہا کہ نہیں, آپ سے جو سوال پوچھا ہوں اس سوال کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا, ورنہ آپ کو کٹیہار نہیں جانے دوں گا. تو کیا میں آپ کی دھمکی سے ڈروں گا؟ نہیں ڈروں گا. میری مرضی صاحب. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, کوئی بھی ہو دنیا میں اپنی مرضی کا مالک, اپنی مرضی کا. کتنے لوگ آئے ڈرانے کی کوشش کی, سب گئے, میں نہیں ڈرتا نا, اپنی مرضی کا مالک. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, سوال کیا, میری مرضی ہوگی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میری مرضی نہیں ہوگی میں مائک کو سائڈ رکھ کے, میری گاڑی کھڑی ہے, بیٹھوں گا, نکل جاؤں گا. یہ دنیا ہے, ایسا تو کر سکتا ہوں. لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے مجھے سوال کیا جائے گا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, اللہ کی طرف سے جب مجھے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, مجھے بتائیے کیا میں اللہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میری مرضی, تیرا سوال کا جواب دوں یا نہ دوں, میں یہاں سے نکل جاؤں گا؟ کہ یہ آپشن میرے پاس دنیا میں یہ آپشن ہے کہ میں چھوڑ کے نکل کے چلا جاؤں. لیکن کیا کل قیامت کے دن ہمارے سامنے یہ آپشن رہے گا؟ ہم کتنا لاچار ہوں گے, کبھی سوچا آپ نے؟ ہم کتنے بے بس ہوں گے میرے بھائیو کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں جب ہم سب حاضر کیے جائیں گے اور ہم سے جب یہ پوچھا جائے گا تو ہر حال میں ہمیں جواب دینا پڑے گا, ہر حال میں جواب دینا پڑے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, آپ سے جو پہلا سوال کیا جائے گا, یعنی لوگوں سے جو پہلا سوال کیا جائے گا, ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہوگا, بڑے غور سے اس حدیث کو سننا, عن عمرہ فیما افنا. اللہ اکبر. ہماری پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چلے میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں, یعنی کل قیامت کے دن میرے ماں اور بہنوں آپ بھی سنو, جب ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, اللہ کی طرف سے ہم سے یہ سوال کیا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا, اے مولوی تنویر بتا, اے عبداللہ بتا, یہ عبد الرحمن بتا, یہ عبدالستار بتا, اے عائشہ بتا, اے فاطمہ بتا, اے ام کلثوم بتا, میں نے تمہیں 30 سالہ زندگی دے کر میں نے دنیا کے اندر بھیجا تھا, میں نے تمہیں 60 سالہ زندگی دے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا, 90 سالہ زندگی دے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا. بتاؤ کہ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں صرف کیا, پوری زندگی کو کہاں گزارا, پوری زندگی دنیا میں کب سے زندہ آپ؟ چلیے سب سے پوچھ رہا ہوں, 30 سال ہوں گے, 25 سال ہوں گے, میں 29 سال سے دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں, شیخ لگ بھگ 40-45 سال سے زندگی گزار رہے ہیں, آپ لوگ بھی ہیں. میرے بھائیوں, اگر آج ہمارے پاس موت آ جائے, اسی وقت ہمارے پاس موت آ جائے, تو جب تک ہم دنیا میں جیوت رہیں, کل قیامت کے دن اس سوال کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ آج آپ اپنی زندگی کو صحیح جگہ پہ گزار رہے ہیں؟ آج ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, برا مت ماننا, ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. ہمارے سماج کے اندر کتنے سے, چلے نوجوانوں کو چھوڑ ہی دیجئے یہاں پر, اس سوال میں نوجوانوں کو چھوڑ دیتا, عورتوں کو بھی لیتا. ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے بزرگ ٹائپ آدمی ہیں, بارک اللہ, تو داڑھی پک چکی, بال پک چکی, لگ بھگ 70-80 سال کے ہو گئے, کیا کرتے؟ فجر کی نماز پڑھ لیے. چلیے میں نمازی کی بات کر رہا ہوں, بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بات کو سمجھیے گا. فجر کی نماز پڑھ لیے, ڈنگ 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 ڈنگ, چلتے چلتے ڈنڈا کے سارے, چلتے 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 چائے کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے, موڑ پہ دکان پہ آ کے بیٹھ گئے. چلے ٹھیک ہے,
چلنا بھی ضروری ہے، ورزش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد ہے کہ میں کچھ دور تک چلوں گا تو جسم کے اندر جو ہے تھکاوٹ کم ہو جائے گی، بس کچھ ہلکا پن، تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ لیے، دکان پہ آ کے بیٹھ گئے، اب دکان پہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ بتیا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جوانوں کی بات نہیں کرتا، اس میں صرف بزرگوں کی بات کرتا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہیں، بوڑھی ہو گئی، اب گھر میں 4-5 بہو ہیں، کھانا پکانے والی گھر میں ہے، کپڑا صاف کرنے والی گھر میں موجود ہے، پوچھا لگانے والی گھر میں موجود ہے۔ اب وہ کیا کرتی؟ اس کے گھر، اس کے گھر، اس کے گھر، فلاں گھر، فلاں گھر، فلاں گھر، اس کے ہمیشہ وہ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، ٹاپا ٹاپی کرے بار اچھے کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو، چائے کی دکان میں بیٹھنے والا اس شخص سے پوچھو کہ بھئی آپ گھنٹوں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ چائے کی دکانوں میں؟ جواب آئے گا، جواب سنیے، اللہ اکبر، یہ مسلمان ہے۔ جواب سنیے، جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے، بیٹا کیا کرے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کام دھندا ہے نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے 80 سال کا ایک آدمی، 90 سال کا، 60 سال کا، 50 سال کا ایک آدمی چائے کی دکانوں پہ آ کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا بھول گئے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ سنیے اس بات کو، ہماری زندگی میں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا ٹائم پاس کا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں ٹائم پاس کریں گے اور کل قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا میرے بھائیوں، آپ جواب دے پائیں گے؟ اللہ، میں نے تو پوری زندگی ٹائم پاس کرتے کرتے گزار دیا۔ ایک حدیث ہے نا کہ اگر آج آپ کے پاس فرصت کا ٹائم ہے، حدیث ہے ایک، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اگر آج آپ کے پاس فرصت کا ٹائم ہے میرے بھائیوں، نیکی کے کاموں میں لگائیے۔ اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ بالکل فارغ ہیں، بالکل فری ہیں، میرے بھائیوں چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت کو ضائع برباد نہ کرو۔ میری ماؤں اور بہنوں، کسی دوسرے کے گھر میں جا کر گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کر اپنا وقت کو ضائع اور برباد نہ کرو، بلکہ اسی ٹائم کو یعنی گھر میں رہو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ بھئی کم سے کم قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ لو، تلاوت کر لو، اتنے ٹائم میں تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بھئی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو راضی کرو، دعائیں پڑھو، کام میں لگاؤ۔ تو جو میسج دینا چاہتا ہوں، اپنا وقت کو برباد نہ کرو۔ بولے انشاءاللہ آج کے بعد اپنا فری ٹائم کو یوں ہی برباد نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے میرے ماں بہنوں، آپ کے لیے بھی۔ ادھر بیڑی باندھتی ہیں آپ لوگ؟ اچھا، بیڑی بھی باندھتی ہے، اچھا چلیے دھیرے دھیرے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ختم ہو جائے، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے یہ بھی مسئلہ۔ میں اس پر کچھ نہیں بولوں گا ورنہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کبھی جلسے میں بلائیں گے نہیں آپ مجھے۔ خیر ایسا نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے۔ اچھا آئیے بولتا ہوں، کیونکہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھتے ہیں، مجھ سے پہلے بہت بڑے بڑے علماء آئے، سبوں نے بول کے گیا، لیکن انشاءاللہ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے یہ مسلمان ایک دن اٹھیں گے، یہ مسلمان ایک دن جاگیں گے اور ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ آئیے اس حدیث پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پھر اس حدیث کو سنیے، حتی یسال عن خمس، جو 5 سوال پوچھا جائے گا، ان میں پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، دوسرا سوال کیا ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، یعنی کل قیامت کے دن انسان کو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہی تو میرا موضوع ہے، جوانی کی ویلو سمجھو۔ کل قیامت کے دن الگ کر کے آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتاؤ جماعت یعنی جوانی کی کیا ویلو اور جوانی کی کیا اہمیت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا پوری زندگی کے بارے میں، جب پہلا سوال کرے گا، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جب پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا تو اس میں جوانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی آئے گی۔
اس کے باوجود بھی الگ کر کے آپ کو کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں۔ اس لیے پھر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، سب سے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو، اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ اب لوگ موبائل میں پب جی گیم کھیلتے ہیں، پب جی گیم کھیلتے کہ نہیں کھیلتے؟ مجھے معلوم ہے کلیا چوک کے یہ بچے، کلیا چوک کے یہ نوجوان پب جی گیم بہت کھیلتے۔ اور ابھی میں وہاں بات کر رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا، تو وہاں بھی مجھے اشارہ کیا گیا کہ شیخ ہمارے گاؤں کے اور ہمارے علاقے کے بچے آج پب جی گیم جو ہیں بہت زیادہ کھیلتے۔ پب جی گیم یہ بھی ایک فتنہ ہے اس دور کا، پب جی گیم کھیلنا۔ اور یہ عادت جو ہے نا، یہ پب جی گیم کھیلنے کی عادت جو ہے شیخ، یہ بہت بری عادت ہے۔ یہ اتنی بری عادت ہے کہ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، یہ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ اور پب جی گیم کھیلنے، یعنی پب جی گیم آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا تو ہمارے سماج میں رہنے والے کتوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ کتا سمجھتے، ڈاگ، کتا کا۔ اب بولیں گے مولانا صاحب یہ کیسے ہوا؟ تو بھائی دیکھو نا، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے جب آدمی سو جاتا ہے اور ہمارے علاقے کے جو کتا ہوتا ہے، جو کتے یا کتا جو بھی کتا جو ہوتا ہے، وہ جہاں سوتا ہے یہ بیچارے لوگ اسی جگہ کو قبضہ کر کے رات کے 12 بجے پب جی گیم کھیلتا۔ اب کتا کے سونے کی جگہ میں اگر آپ رات کے 12 بجے بیٹھ کر موبائل میں پب جی گیم کھیلیں گے تو بھائی کتا کہاں سوئے گا؟ کہاں سوئے گا کتا؟ بات نہیں سمجھے؟ تو بھائی ان پر بھی ذرا رحم کرو اور پب جی گیم نہ کھیلو انشاءاللہ۔ جسے بھی کھیلنے کی عادت ہے انشاءاللہ پب جی گیم کے پیچھے اپنا وقت کو برباد نہ کرے۔ اچھا آئیے آگے آئیے، تو دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال اور چوتھا سوال جلدی جلدی بول دوں۔ تیسرا سوال اور چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا، تیسرا سوال مال کے بارے میں کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یعنی تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو بھی آپ لوگ بہت بار سنے ہوں گے، میں بھی اس حدیث کو بہت بار آپ حضرات کے سامنے شاید کے بولا ہوں گا، اور آپ بھی سنے ہوں گے موبائل کے ذریعے سے۔ لیکن آئیے ان دونوں چیز کو سامنے رکھیے اور پھر سے آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے، مجھے بتائیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے کیے جائیں گے یا ہم حاضر کیے جائیں گے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے؟ دے پائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو فتنہ ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان مال کمانے کے چکر میں، غور سے سنیے، آپ بھی سنیے، انسان مال یعنی پیسہ کمانے کے چکر میں آج اتنا اندھا ہو چکا ہے، اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ بس صرف مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، بھئی کہیں سے بھی مال آئے، جیب میں مال آنا چاہیے، میں گاؤں کا کروڑ پتی بننا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے نا کہ انشاءاللہ کل اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن آج اشارہ کر دیتا ہوں، آج ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ ویلو کسے دی جاتی ہے؟ یعنی عزت کسے دی جاتی ہے سماج کے اندر؟ بولیے۔ پیسہ۔ اب مانتے کہ نہیں مانتے؟ بھلے یہ بات سچ ہے، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، میں حدیث کو سامنے رکھ کر اور یہ جو آج سماج کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ عزت اس انسان کو دی جاتی ہے جس کے پاس سماج میں سب سے زیادہ مال ہوتا ہے۔ بھلے ہی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا گاؤں کا یہ آدمی 1 نمبر کا حرام خور ہے، حرام کھانے والا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، بے ایمان ہے، ڈرگس بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا بزنس حرام ہے، اس کے باوجود بھی آج ہمارے سماج کے اندر سب سے زیادہ اسے عزت دی جاتی ہے صرف زیادہ مال ہونے کی بنا پر۔ ہمارے سماج میں آج مولویوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اچھے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہیں۔
ارے ہمارے گاؤں میں تو ان کو پوچھتا تک نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں اگر کوئی میٹر ہوتا ہے, چلو بھائی شریعت کا مسئلہ ہے, لڑکا لڑکی نے غلط کر لیا, یا کسی مسئلے میں طلاق کا مسئلہ ہو, یا کسی چیز کا مسئلہ ہو, ہمارے گاؤں میں پنچایت بیٹھتی نہیں بیٹھتی؟ پنچایت فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ فیصلہ سماج کا عالم کرے گا نا, کیونکہ وہ قرآن حدیث کو جانتا ہے نا. فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کے سماج میں رہنے والا جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرے گا. لیکن آج ہر معاملے میں جہاں شریعت کا بھی معاملہ ہو, جہاں شریعت کی بھی بات ہو میرے بھائیو, وہاں پر بھی آج ہمارے سماج میں عالم علماء کو دور رکھا جاتا ہے. کیوں دور رکھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے, کیونکہ وہ غریب ہے, مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائیو جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب مانے یا نہ مانے, حقیقت ہے. عزت, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پیسے کے پیچھے آج بھاگ رہے ہیں. اور میں نے ایک جگہ پر کہا تھا, میں آج بھی آپ لوگوں کے سامنے وہ بات دہرا رہا ہوں کہ آج خصوصاً, آج تو ہر مسلمان لیکن خصوصاً میں نوجوانوں کو سامنے رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج پیسہ کمانے کے چکر میں آج ہمارا نوجوان اتنا نیچے گر چکا ہے. مجھے بولنے دیجیے, آج مجھے اتنا نیچے گر چکا ہے کہ اگر پیسے کے لیے اپنی بہن اور بیٹی اور ماں کو اگر کوٹھے پر بیٹھانے کی ضرورت پڑے گی تو آج ہمارا نوجوان نعوذ باللہ ایک بار کے لیے بھی نہیں سوچے گا. آپ کہیں گے مولانا تنویر صاحب یہ بات آپ غلط بتا رہے ہیں. میں غلط بتا رہا ہوں. آئیے میں آپ کے سامنے پروف رکھتا ہوں کہ آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوان اور لڑکا ہو یا لڑکی ہو, آج وہ پیسہ کمانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ موبائل میں شیخ ویڈیوز بناتے. ویڈیوز کیا بیوی کو نہیں نچواتے ویڈیو میں؟ کیا بہن کو نہیں نچواتے؟ کیا ماں کو نہیں نچواتے؟ اور آج ہمارے سماج میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے کانٹینٹ کریٹر. کانٹینٹ کریٹر بھائی کیا ہوتا کانٹینٹ کریٹر؟ آج ہر بچہ یوٹیوب میں یعنی فیمس ہونا چاہتا ہے, اور اس کے پیچھے مقصد ہے کہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. کلیا چوک میں بہت سارے نظر میں آتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, میں کلیا چوک میں, اور حد یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اسکول کی اوپننگ ہو, اسکول میں کوئی کلچرل پروگرام ہے, ان لوگوں کو باضابطہ گیسٹ بنا کر لایا جاتا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک نمبر کا بے غیرت, یہ بے حیا ویڈیو کے ذریعے سے آج سماج میں گندگی کو پروس رہا, بے حیائی کو پروس رہا. اور آج ہمارے سماج کے اندر ان لوگوں کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. آج ہماری یہ مائیں بہنیں, نام کیا رکھا؟ ام کلثوم. نام کیا رکھا؟ فاطمہ. صبح صبح ویڈیو بناتی, ہائے گائے ہاتھ ہلاتی ویڈیو بناتے ہوئے. بھئی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ لڑکا ہو لڑکی ہو آج اس میدان میں پیچھے نہیں ہے. اور اتنی گندی گندی کانٹینٹ, اتنی گندی گندی ویڈیوز آج وہ لوگ سوشل میڈیا میں بناتے اور پروستے. نعوذ باللہ, میں اپنی زبان سے ان چیزوں کو الفاظ بیان بھی نہیں کر سکتا. خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان برائیوں سے ہم سب کو دور رکھے. میں تو تھوڑا جذبات میں آ گیا, اس لیے میں آپ کے سامنے اور کہوں بھی تو کیوں نہ کہوں, کیونکہ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایسا مت سوچئے گا کہ چھوٹا منہ اور بڑی بڑی بات کہہ کے جا رہا ہے. میرے بھائیو ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں, مجھے تجربہ ہو چکا ہے ان لوگوں ان چیزوں کو دیکھتے اور سنتے, اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں. تو بہرکیف پیسہ حلال طریقے سے کمائیے انشاءاللہ. مجھے ضرورت نہیں ہے کروڑوں خرچہ کر کے گھر بنانے کی, ضرورت پڑے گی تو میں جھوپڑی میں رہ لوں گا, لیکن حلال طریقے سے بناؤں گا انشاءاللہ. مجھے ضرورت نہیں ہے 3 ٹائم کھانا کھانے کی. اللہ نے جو روزی دی ہے انشاءاللہ مجھے ملے گی, میں کبھی بھوکا پیٹ نہیں مروں گا. 3 ٹائم کا کھانا میں 1 ٹائم کھاؤں گا, لیکن انشاءاللہ جو بھی کماؤں گا حلال طریقے سے کماؤں گا. بولے انشاءاللہ. یہ حرام کمائی ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. حرام کمائی سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. آج ہم اور آپ پیسہ کمانے کے لالچ میں آج اتنا آگے بڑھ گئے کہ آج ہم اور آپ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, حلال بہت سارے طریقے ہیں, بےایمانی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, سود کھانا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح ایک جہیز لینا, جہیز کا پیسہ کھائے کہ نہیں کھائے؟ کھائے آپ لوگ؟ آپ کے سماج میں جہیز چلتا کہ نہیں چلتا؟ شیخ چلتا ہے, کلیا چوک میں بھی چلتا ہے. اور آپ کو ایک چیز بتا دوں, خیر کدھر جاؤں, وقت بھی بس 15 منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے 12 بجنے میں. ایک چیز بتا دیتا ہوں, ہمارے علاقے میں سن لیجئے اس بات کو, کلیا چوک سے لوگ شادی کرنے ہمارے علاقے میں جاتے. کلیا چوک سے, یہ سچ بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے. آپ کے معظم پور میں بھی ہمارے گاؤں کی بچی ہے, میں جانتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے شادی کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں جاتے. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں ابھی فی الحال ہمارے علاقے میں سیمنچل کی بات کر رہا ہوں اور میری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, وہ سوشل میڈیا پر میری بات جائے گی. جہیز کا لین دین آج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے سماج میں.
گھر میں بیٹی ہے 5 لاکھ 6 لاکھ دے کر کے بیٹی کا بیاہ دے رہے ہیں, بیٹی کی شادی دلا رہے ہیں, اور اسی لالچ میں ادھر سے بھی لوگ جاتے ہیں, اسی لالچ میں. ہم لوگوں کو بھی جانا چاہیے. جی اللہ معاف کرے. آپ کو ایک چیز حیرت میں پڑیں گے, کیا سسٹم بن چکا ہے ہمارے علاقے میں ابھی, کہ میں گھر میں ہوں, ایسے تو میں بہت کم گھر میں رہتا ہوں, ہمارے گھر میں اس عورت کا شوہر, یعنی وہ جو گورو ہوتا نا, گورو گائے بیل, اس کا وہ بزنس کرتا تھا. تو خیر اللہ ان کو معاف کریں. ایک دن وہ ندی میں پار ہو رہا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے ایک بیل گر کر کے اسی میں اس کی موت ہو گئی تھی. تو بہت ہی غریب ہے, رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے, اور میرے پاس ایک دن آئے اور کہا کہ مولوی صاحب کچھ مدد چاہیے. میں نے کہا میں کیا مدد کروں آپ کی, اب بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے. تو میں نے کہا بیٹی کی شادی ہے تو ٹھیک ہے, میں کچھ جو ہوگا میں آپ کی مدد کروں گا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر گھر جا رہا ہوں, اس کے باوجود بھی میں پیسہ جمع نہیں کر پا رہی ہوں. میں نے کس چیز کا پیسہ آپ جمع کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹی کی شادی ہے, لڑکے والے کی طرف سے مانگ ہے 5 لاکھ روپیہ دینا ہے. سمجھ سکتے, ایک غریب ہے, شوہر نہیں ہے, کسی طرح سلائی کر کے, کسی طرح مرغی ورگی بیچ کر کے, انڈا پال کر بیچ کر کے, مرغی ورگی پال کر کے کسی طرح سنسار چلا رہے ہیں. آج اس کے گھر میں ایک بیٹی ہے تو 5 لاکھ دے کر اس کا نکاح کرا رہے. 5 لاکھ لڑکے والے کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, مانگ ہے. نعوذ باللہ, یہ سچویشن اور یہ حالات آج ہم جو ہے ہمارے سامنے پیدا ہو چکی ہے. اللہ معاف کرے میرے بھائیو, یہ چیز حرام ہے, جہیز بھی حرام ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا, میں تو کہتا ہوں کہ باضابطہ گاؤں میں, مسجد میں اس طریقے کا پروگرام ہو. میں دیکھیے ایک چیز یہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں. میں کلیا چوک میں لگ بھگ 12-13 سال سے آ رہا ہوں. صرف کلیا چوک میں الحمدللہ بہار, ہندوستان کے لگ بھگ بہت سارے اسٹیٹ لیول کے پروگرام میں بھی الحمدللہ میری شرکت ہوئی ہے. میں بہت بڑے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے سامنے تقریر کیا ہوں, بھیڑ میں, ہزاروں کی بھیڑ میں تقریر کیا ہوں. لیکن آج جو آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے جو مجھے سکون فیل ہو رہا ہے نا, مجھے کبھی نہیں ہوا. یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. بھلے ہی جلسہ چھوٹا ہو, لیکن جس دل جوئی اور دل جمی کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں نا, اللہ کی تعریف ہے میرے بھائی, اللہ کی تعریف ہے اس میں. خیر آگے آئیے, جو چیز آپ کے سامنے بتا رہا تھا, تو حلال طریقے سے پیسہ نہیں کمانا, حرام طریقے سے پیسہ نہیں کمانا. آئیے پھر اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر جاتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, عن عمرہ فیما افنا. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں کیا جائے گا, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا, اور تیسرا سوال پیسہ کہاں سے کمایا اس کے بارے میں کیا جائے گا. اور میرے بھائیو چوتھا سوال جو ہم سے اور آپ سے کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ بتاؤ فیما انفقوا, کہ تم نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا, خرچ کہاں پہ کیا. اس چیز کو بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی وضاحت درکار ہے اس چیز کی بھی, اس لیے کہ ہم کیا سمجھتے, ہماری سوچ, ہماری مینٹلٹی کیا ہے, چلو بھائی ہم نے پیسہ کما لیا, اللہ نے ہمیں دیا, ہم نے کما لیا, ہم نے پیسہ کما لیا, اب اس پیسے کا مالک میں ہوں. میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے, میں نے 5 لاکھ کمایا. میرے بھائی ابھی سنیں, 5 لاکھ ہے, میں نے 5 لاکھ کمایا, ٹھیک ہے آپ نے کمایا, آپ کے بینک میں ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں ہے, آپ کے گھر میں ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے, یہ صرف میرا پیسہ ہے, میری مرضی, میں جہاں چاہوں گا خرچ کروں گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک نوجوان 15 سال کا, 20 سال کا بچہ راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا. ان سے کسی نے پوچھا, ارے تو سگریٹ کیوں پی رہا؟ تو کیا جواب دیتا, میں پیتا ہوں تو تیرا باپ کا کیا جاتا, میرا پیسہ, میری مرضی, میرا باپ کا پیسہ, میں جہاں چاہوں خرچ کروں, آپ ہوتے کون ہو بولنے والے. اور آپ دیکھیے آپ کے گاؤں میں کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی ہے, اس شادی میں کم سے کم 15 لاکھ روپیہ وہ خرچ کر رہا ہے, 15 لاکھ خرچ کر رہا ہے, پینڈال, ڈی جے ووجے سب کچھ لگا کر کے 15 لاکھ خرچ کر رہا ہے. حالانکہ شریعت میں بیٹی کی شادی میں تو سمجھتا ہوں کہ 5 پیسہ کا بھی خرچ نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں 5 پیسے کا بھی خرچ نہیں ہے بیٹی کی شادی میں. لیکن کیا کرتے, 15 لاکھ دکھاتے, دیکھو بھائی شوق کرتے, شوق دیکھو اللہ نے. اب ان سے منع کرو بھائی, کیوں اتنا روپیہ تم خرچ کر رہے ہو شادی میں؟ بھائی ایسے شادی کرو نا, آگے بڑھو نا, ایسے سیدھا سادہ نکاح کراؤ, آسان نکاح کراؤ نا. سماج کے لیے تم ایک بڑے آدمی ہو, پیسہ والے ہو. اگر لوگ, یہ بھی بات میں آپ کے سامنے بتا کے جاتا ہوں, ہمارے سماج میں رہنے والے جو امیر ہیں نا, امیر پیسہ والے لوگ, اگر یہ لوگ شریعت کے حساب سے اگر اپنا بیٹا بیٹی کا نکاح کرنے لگے تو سماج میں رہنے والے غریب لوگ بھی سیکھیں گے. غریب لوگ بھی, ان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا. دیکھو کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ, پھر بھی 1000 بھی خرچ نہیں کیا بیٹی کی شادی میں. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
फला के पास इतना दौलत, फला के पास इतना पैसा, फला करोड़पति आदमी, लेकिन बेटी की शादी करा रहा, एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा, एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा। घर की कोई सजावट नहीं, लैट्रिन नहीं, पंडाल नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ मेहमान आए, खातिरदारी किए, खाना खिलाए, निकाह पड़ा, बस खत्म। यही तो इस्लामी निकाह है ना। तो ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। लोग सीखेंगे, गरीब इससे सीखेंगे, उनकी इतनी औकात फिर भी ये करे, हम क्या हैं, हम तो गरीब हैं। खैर अल्लाह सबको सही समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल अगर मौका मिलेगा तो इस पर भी गुफ्तगू करूँगा कि शरीयत की नज़र में निकाह क्या है। इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह कल, आइंदा कल। तो आइए वो चीज़ मैं आपके सामने बता देता हूँ। क्या चीज़ बता रहा था कि पैसा को सही जगह पर खर्च करें, सही जगह पर। बीड़ी के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, गुटखा के नाम पे, खैनी के नाम पे या गलत चीज़ों पर पैसा को खर्च ना करें। बोले इंशाअल्लाह, क्योंकि कल क़यामत के दिन एक एक पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसका जवाब हमें और आपको देना पड़ेगा। तो बहर कैफ ये एक हदीस थी, और इस हदीस को मैंने आपके सामने इसलिए लाकर इसलिए रखा था क्योंकि इस हदीस के अंदर मैं ये चीज़ आपके सामने समझाना चाहता था कि जवानी की क्या वैल्यू है, कि कल क़यामत के दिन इंसान को अलग करके जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। आइए, ये मेरा पहला पैगाम है आज आप लोगों के नाम, कि जवानी की वैल्यू और जवानी की अहमियत को समझे। आइए, अब मैं 10 मिनट बाकी है 12 बजने में, 12 बजे ख़त्म करूँगा। आइए दूसरा पैगाम मैं आप लोगों के सामने रख कर चला जाता हूँ। दूसरा पैगाम क्या है? वो दूसरा पैगाम ये है, शराब नोशी। शराब नोशी आज हमारे समाज के अंदर और हमारे माशरे के अंदर एक बुराई है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, और वो क्या है? वो है शराब पीना, शराब नोशी। आपके इलाके में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, अगर है तो इस बात को बहुत ही गौर से सुनिए। शराब नोशी ये भी इस्लाम की नज़र में एक बहुत ही बुरी चीज़ है, शराब पीना। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर जो खास करके नौजवान तबका है मेरे भाइयों, ये दिन ब दिन शराब पीते रहते, और ये क्या कहते हैं? मौलवी साहब मुझे शराब पीने की आदत नहीं, बस कभी कभार दोस्तों के साथ शराब पी लेता हूँ। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मौलवी साहब मुझे शराब पीने की आदत नहीं, मैं क्या करता, गम भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। शराब समझते आप लोग? दारू मौत। तो ये भी हमारे समाज के अंदर आज बड़ी तेज़ी के साथ ये बुराई आम हो रही है। तो आइए ज़रा देखते हैं शराब के ताल्लुक से कि ये शराब पीना इस्लाम की नज़र में क्या है, या शराब इस्लाम की नज़र में क्या है। आइए मैं आपके सामने बात रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आते और शराब और जुआ के बारे में सवाल करते, आज हमारे समाज के अंदर जुआ की भी मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती है। मोबाइल के ज़रिए से भी आज हमारा समाज का नौजवान जुआ खेलता है। बहुत सारे ऐप से मोबाइल के ज़रिए से जुआ खेलना तो लोग भी सुने। अल्लाह के नबी के पास आते और शराब और जुआ के बारे में सवाल करते, फिर कुरान की एक आयत नाजिल हो जाती है, इसलिए कि ज़माना जाहिलियत में लोग बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल क्या करते थे। ज़माना जाहिलियत में लोग बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। उठते बैठते या यूँ कह लूँ कि वो लोग पानी से भी ज़्यादा शराब का इस्तेमाल क्या करते थे, हमेशा शराब के नशे में धुत रहा करते थे। बहरे कैफ लोग आए इस्लाम की इब्तिदाई दौर में, सहाबा आए, कुछ लोग आए, नबी से सवाल किया। अब कुरान की आयत अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो जाती है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आइए वो आयत देखता हूँ क्या है। कुरान की आयत नाजिल हो गई शराब और जुआ के ताल्लुक से। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इथमुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इथमुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ नबी, लोग आपसे शराब और जुआ के बारे में सवाल करते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि शराब और जुआ में बहुत बड़ी बुराई है, यानी ये बहुत ही गंदी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये भी बताया गया कि इसमें फ़ायदा भी है, मनाफ़िउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शराब में और जुआ में फ़ायदा भी है। तब शराब हराम नहीं हुई थी, इस बात को याद रखें, तब शराब हराम नहीं हुई थी। क्या बताया? इसमें बुराई भी है, लोगों के लिए इसमें नुकसान भी है, यानी शराब में और जुआ में नुकसान भी है और भलाई भी है, फ़ायदा भी है। अच्छा, शराब में और जुआ में क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है कि नहीं है? एक सामने बोला फ़ायदा है। जो लोग शराब पीते उन्हें मालूम है। वो एक होता है ना, जो आज हमारा नौजवान हमेशा गुनगुनाता रहता है, मुझे पीने का शौक़ नहीं, मैं पीता हूँ गम भुलाने के लिए। कहते कि नहीं कहते? बस थोड़ी सी टेंशन हुई, शराब पी लिया, टेंशन ख़त्म। क्योंकि उससे अक्ल जो है ज़ाइल हो जाती है, अक्ल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, तो इंसान सोचने और समझने की हालत में नहीं होता है। तो शराब पीने का एक फ़ायदा ये है कि आदमी टेंशन को भूल जाता है।
ٹھیک سے بھول جاتا. اچھا جوئے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ فائدہ ہے, جوئے میں بھی فائدہ ہے. کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جوا کھیلتے 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 اگر ایک لگ گیا نا تو کروڑ پتی, زندگی بھر آپ کروڑ روپیہ نہیں کما پائیں گے, زندگی بھر. مرشید آباد میں 4-5 شاید میں کتنی تاریخ کو تھا, 14 تاریخ کو تھا, تو 14 تاریخ کو میں جہاں پروگرام میں تھا تو وہاں کے لوگ بتانے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں نا ایک آدمی ہے 1 کروڑ روپیہ اس کو ملا. 1 کروڑ روپیہ. بول رہا ابھی وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ بول رہا تو ہوا سے بات کر رہا ہے, ہوا سے بات کر رہا ہے. 1 کروڑ, اور وہی تو لالچ ہے نا, 1 کروڑ اگر ملے تو یہ تو فائدہ ہے, لیکن بھائیو اس میں نقصان بھی ہے, نقصان بھی ہے. تب شراب اور جوا حرام, یہ دونوں چیز حرام نہیں ہوئی تھی میرے بھائیو. اب آگے آئیے. کچھ دن ہوا صحابہ کرام شراب پی کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو قرآن کی تلاوت غلط کرتے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکراء, یعنی آیت نازل ہو گئی تب بھی شراب حرام نہیں ہوئی. اے لوگو, شراب کی حالت میں یعنی نشے کی حالت میں تم لوگ نماز کے قریب نہ آؤ, یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ. پھر بھی شراب اور جوا یہ دونوں چیز حرام نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر قرآن کی ایک آیت نازل ہو جاتی ہے. اب اس آیت کو سنیے. اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر دیتا ہے, اے مومنوں سنو, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنوں, مومنوں سے کہا جا رہا ہے اے مومنوں, یہ شراب, یہ جوئے, یہ آستانے, یہ فال کے تیر, یہ تمام کی تمام چیزیں یہ گندی ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے عمل ہے. یعنی شراب پینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں, بلکہ شراب پینا یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. مسلمان شراب نہیں پیتا, مومن شراب نہیں پیتا, یہ شیطان کا کام ہے. اللہ اکبر. آگے آئیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس سے بچو, شراب سے اور جوا سے بچو. لعلکم تفلحون, اسی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. تو پتہ کیا چلا, اگر آپ شراب پیئیں گے, شراب چھوڑیں گے, جوا چھوڑیں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے. اس کا اپوزٹ معنی کیا نکلے گا؟ اگر آپ شراب پیئیں گے, اگر آپ جوا کھیلیں گے تو آپ کے لیے کامیابی آپ کے لیے نہیں ہے. اس لیے کامیابی پانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں شراب کو اور جوئے کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگانا. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, جب کلی طور پر شراب حرام ہو جاتی ہے میرے بھائیوں, مدینے کی اندر میرے بھائیوں حالت کو ذرا دیکھیے. وہ صحابہ جو برسوں سے شراب پیتے تھے, وہ لوگ جو برسوں سے شراب پیتے تھے, انہیں شراب پینے کی عادت تھی, اٹھتے بیٹھتے جو لوگ شراب پیتے تھے, جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, جب اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے شراب پینا حرام ہے. میرے بھائیوں مکے کے اندر مسلمانوں کی حالات کیا تھی, مکے کے اندر مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی شراب کو لے کر کہ میرے بھائیوں کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا, کسی کے ہونٹ کے قریب شراب کا پیالہ تھا, کسی کے گھر میں شراب کا برتن رکھا ہوا تھا. بس کان میں یہ آواز آئی کہ شراب پینا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. میرے بھائیوں کسی نے ہاتھ سے وہیں پہ پٹک دیا, کسی جو منہ میں پینے جانے والے تھے اس کو وہاں سے پٹک دیا. جن لوگوں کے گھر میں شراب کسی برتن میں جمع تھی ان تمام کے تمام برتن کو مدینے کی گلیوں کے سامنے لا کے رکھ دیا, یعنی پھوڑ دیا. تاریخ لکھنے والے تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ مسلمانوں کے لیے شراب کلی طور پر حرام ہو گئی ہے تو میرے بھائیوں گویا ایسا لگا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا سیلاب نہیں بلکہ پانی کا سیلاب آ گیا. یہاں ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ان لوگوں کو بھی شراب پینے کی عادت تھی نا, تھی. شراب جو لوگ پیتے تھے شراب پیتے تھے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ ایک آواز, اللہ اکبر, مسلمان کسے کہتے ہیں, مومن کسے کہتے ہیں, اللہ سے ڈرنے والا کسے کہتے ہیں, ذرا غور کیجئے. بس یہ ایک آواز کان میں آئی کہ شراب حرام ہو گئی تو اس نے دوبارہ یہ نہیں کہا, یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی حرام ہوئی ہے, چلو ایک پیالہ ہاتھ میں شراب ہے پی ہی لیتا ہوں.
ایسا کیا نہیں کیا۔ اس کے بعد اعلان ہو جانے کے بعد ایک بوند بھی ان لوگوں نے اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالا۔ میرے بھائی وہ مسلمان ہیں، اور آج ہمارے سماج کا یہ مسلمان ہے کہ ہر مولانا شراب کے بارے میں تقریر کرتے، یہ جانتے بھی ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اس کے باوجود بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے علاقے میں شادی بیاہ کے موقع پر دھڑلے سے شراب پی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے نیا سال آنے والا ہے، انشاءاللہ کل بولوں گا، انشاءاللہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ نیا سال آنے والا ہے، سب سے زیادہ شراب اس دن اس رات کو پی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ یقین جانیں ہمارے بہار کے اندر ابھی شراب پر پابندی عائد ہے۔ شیخ جانتے ہمارے بہار میں شراب پر پابندی عائد ہے۔ یہ کس نے پابندی لگائی؟ ہمارے بہار کے وہ کیا بولتا ہے اس کو، نتیش کمار جی، ہمارے بہار کے جو گورنمنٹ ہے نتیش نے شراب کے اوپر پابندی لگائی۔ تو ہمارے بہار کے مسلمان کیا کرتے معلوم؟ کہ بہار سے آ کر بنگال میں رہ کر شراب پیتے ہیں۔ جب بنگال میں آتے ایسے بھی خبریں سننے کو ملتی ہے کہ جب ہمارے علاقے کے لوگ ادھر آتے ہیں، اور میں تو یہاں تک سنا ہوں، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اپنے رشتہ دار سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے ادھر شراب پر پابندی ہے، آپ کی ادھر تو نہیں ہے، تھوڑا پلا دیجئے۔ ساتھ میں لے جا کر پلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک حدیث ہے، شراب پینے والے، پلانے والے، بنانے والے، لے جانے والے، یعنی جتنے بھی لوگوں کی مدد رہتی ہے، تھوڑی بہت مدد رہتی ہے، شراب جتنی بھی لوگوں کی بنانے سے لے کر پلانے تک یا لے جانے پہنچانے میں، صرف کرنے میں جن لوگوں کی بھی مدد رہتی ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کے مستحق وہ لوگ، لعنت کا مطلب وہ لعنت کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں انشاءاللہ آج کے بعد ہم لوگ کبھی شراب نہیں پئیں گے، انشاءاللہ۔ چلیے آئیے اور ایک چیز بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ شراب جو ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینا شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ ایک لڑکی کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور لڑکی ان کے سامنے 3 آپشن رکھتا ہے۔ بس اس واقعہ کو سن لیجئے، 3 آپشن رکھتا ہے، 3 آپشن۔ وہ عورت ان سے کہتی ہے، لڑکی ان سے کہتی ہے، دیکھیے وہ اللہ کا بڑا عبادت گزار بندہ، بڑا عابد، اللہ سے ڈرنے والا۔ ایک لڑکی ان کے سامنے 3 آپشن رکھتی ہے۔ ایک عورت اور کہتی ہے، یا تو تم میرے ساتھ غلط کام کر لو، میرے ساتھ زنا کر لو، یعنی بدکاری کر لو، یا تو پھر تمہارے سامنے جو شراب کا پیالہ رکھا ہے 1 پیالہ شراب پی لو، یا پھر تم یہ کام کرو اس بچے کو قتل کر دو۔ ان کے سامنے 3 آپشن رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ اگر میں غلط کام کرتا ہوں، دیکھیے شراب کتنی خراب چیز ہے اور شراب کتنی بری چیز ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ اگر میں غلط کام کر لیا تو زنا کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات، اللہ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے میں زنا نہیں کرتا۔ دوسرا آپشن، بچے کو قتل کرنا، کسی معصوم کو قتل کرنا، کسی بچے کو قتل کرنا یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے کسی بچے کو، کسی معصوم کو میں قتل نہیں کر سکتا۔ چلو ٹھیک ہے میں اپنی جان بچانے کے لیے، اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے 1 پیالہ ہی صحیح میں شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے زنا کو غلط کہا، یقیناً غلط ہے، چھوڑ دیا، بچے کو قتل کرنا بھی چھوڑ دیا، بس 1 پیالہ شراب پی لیا، بس نشہ آیا، مزہ آیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر مزہ آیا، پھر دیا، پھر مانگا، یعنی وہ بالکل نشے میں آ گئے۔ جب وہ نشے میں آ گئے تو کیا ہوا، اس لڑکی کے ساتھ غلط کام بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو شراب اسی لیے بتایا گیا کہ یہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، ام الخبائث یعنی ہر برائیوں کی جڑ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیطان کا ایک مشن ہے دنیا میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ لڑانا، دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا، اور شیطان اس مشن کو پورا کرنے کے لیے، سکسیسفل کرنے کے لیے وہ شراب کا بھی استعمال کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان اس کا بھی، شراب کا بھی استعمال کرتا۔ اور آپ کو ایک بات بتا کے جاتا ہوں، ہمارے ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے کرائم ہوئے ہیں، یا جتنے بڑے بڑے کرائم آج کی تاریخ میں بھی ہو رہے ہیں، تو میرے بھائیو اس کے پیچھے شراب کا بھی بہت نمایاں اور اہم کردار ہے۔ اللہ اکبر۔
शराब का भी बहुत नुमाया और अहम किरदार है। लोग शराब जब पी लेते हैं तो भाई भाई को कत्ल करने पर मजबूर हो जाता, यानी भाई भाई को कत्ल करने पर एक कदम भी पीछे नहीं हटाता है। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने बड़े जुर्म आज किए जाते हैं, आज वो शराब पीकर वो लोग उस जुर्म को अंजाम देते हैं। मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल सच है। शराब और शैतान का मिशन है दुनिया में बेहयाई को आम करना, लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना, लोगों को लड़ाना, लोगों को झगड़ाना, अल्लाह की इबादत से दूर रखना। ये तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए शैतान शराब को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता। और नऊज़ बिल्लाह आज का मुसलमान शराब पीता है। इसलिए एक मुख्तसर सा पैगाम नौजवानों के लिए देकर जाता हूँ, नौजवानों, शराब का कभी इस्तेमाल ना करना। अरे इस्तेमाल करना तो बड़ी दूर की बात है, शराब अगर किसी महफिल में, अगर किसी मजलिस में अगर शराब पी जाती हो, पिलाई जाती हो, तो ऐसी मजलिस में और ऐसी सोहबत में भी ना बैठना और उससे दूर रहना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सिर्फ शराब के इस्लाम के नज़रिए से सिर्फ ये नुकसान नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस भी बताती है कि शराब पीने के बहुत सारे नुकसानात हैं। इसके दुनिया भी बहुत सारे नुकसानात हैं। एक दो नुकसानात, कभी मुंबई गए हैं? मुंबई अगर मुंबई जाने का अगर शर्फ हासिल हो, कभी मुंबई टाटा अस्पताल चले जाइएगा, टाटा हॉस्पिटल। वहाँ देखेंगे जितने भी कैंसर की बीमारी, कैंसर के बेड पे लेटे हुए हैं ना, उनसे पूछिएगा कि जनाब आपको कैंसर क्यों है, तो वो जवाब देगा कि शराब पीने की वजह से। शराब पीने की तो बहुत सारे नुकसानात भी हैं। शराब पीने से इज़्ज़त में उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाए, समाज में उस आदमी शराब पीने वाले की कोई इज़्ज़त नहीं रहती। और शराब पीने का दुनियावी नुकसानात तो ये भी है कि शराबी की बेटी को कोई शादी या निकाह करना भी नहीं चाहता। बहर कैफ 12 बज चुका है, शेख भी इशारा कर रहे हैं शायद, हाँ ठंडी बढ़ रही है। और इंशाअल्लाह मेरा भी लगभग 1.25 घंटा या 1.5 घंटा होने में 10 मिनट बाकी है। इंशाअल्लाह कल भी मैं आपके बीच आऊँगा इंशाअल्लाह, और बहुत देर तक, जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे, इंशाअल्लाह मैं किसी अच्छे मौजू पर, यानी कल मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा वो मेरा मौजू है कि कामयाबी असल में, हकीकत में कामयाबी क्या है, और हम कामयाबी को कैसे हासिल करें, यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ कैन वी अचीव इट। मेरे भाइयों, इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। आइए, इतनी देर तक जो मैंने आप लोगों के सामने खिताब किया, मैंने चंद चीज़ों की तरफ इशारा किया। उनमें से एक चीज़ है जवानी की वैल्यू को समझिए, दूसरी चीज़ है कि आप जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, तीसरी चीज़ है माल सही से कमाएं और सही जगह पर खर्च करें, और साथ में मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि शराब से दूर रहें। आए, मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम को जितनी भी बातें बताई गई, मुझसे पहले शेख बता रहे थे, शेख से पहले सनाउल्लाह फैजी साहब, उससे पहले शेख कारी सनाउल्लाह साहब बयान फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो शाम से लेकर अब तक जितने भी बातें हुई, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तो उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।